बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा आयशा नाज और ख़बर यह है कि इंतहा पसंदों के राजकुमार आज मकबूजा वादी कश्मीर पधारे हैं। इस पर बात करेंगे, इसके बहुत से पहलू हैं, छेड़ेंगे सभी। लेकिन एक और मामला जो हमारी हेडलाइन स्टोरी भी थी आज दुनिया न्यूज़ की कि रेहाम खान के अपने साबिका शौहर एजाज साहब जो हैं उनसे राब्ते बहाल हो रहे हैं और जल्द मुलाकात भी मुतवक्किल है। हारून साहब, चहमगोइयाँ फिर से शुरू हो गई, क्या कोई पछतावा उन्हें वापस ले जा रहा है या कुछ और हैं इसके मुज़मिरात? वो कोई राब्ते बहाल होने का मतलब ताल्लुकात बहाल होना नहीं। अगर कोई बात हुई है तो वो किसी और ज़िमन में हुई होगी, बच्चों के ज़िमन में हुई होगी और कोई चीज़ होगी। मुमकिन है एक बहुत दूर अस्कार के असर है ये है कि इमरान खान के बिहाफ पे कोई बात हो रही है, इसलिए कि इस तरह की सिचुएशन में होता है बाज़ औक़ात का जो भी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ हैं एक दूसरे से रब्ता करते हैं, आउट ऑफ कैपेसिटी भी करते हैं, एक दूसरे की मदद ना भी करना चाहें। लेकिन मैं एक बात आपको वसूख से कहता हूँ, जितनी थ्योरियाँ इसमें पेश की गई हैं वो सारी की सारी तकरीबन गलत है इनके ताल्लुकात पे। देखिए, उफ्ताद तबा का मामला था, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते थे। वो भी पोजेसिव है बाई नेचर, रेहाम भी बाई नेचर पोजेसिव है, वो अपनी मर्जी पे चलना चाहती हैं, बहुत इंडिपेंडेंट है, वो भी बहुत इंडिपेंडेंट है, वो भी रिजिड है, वो भी रिजिड है। बाकी वो सियासत में हिस्सा लेने का मामला था, वो चाहते थे ना ले, ठीक है। अब कुछ लोग हैं रेहाम खान के खिलाफ हैं, कुछ लोग जो हैं किसी भी वजह से, नापसंदीदगी की वजह से, मैं नहीं कहता किसी को मफाद है, ये है प्रेजुडिस होता है, बाद वक़्त वैसी नापसंदीदगी होती है, हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रेन तो शो नहीं करता। मसलन ये एक ऐसी थ्योरी है कि रेहाम खान इमरान को जहर देना चाहती थी, तो 8-10 महीने काफी नहीं थे जहर देने के लिए। नंबर 2, अगर वो जहर देना चाहती थी और सिक्योरिटी रिस्क थी तो ये बात इमरान खान के रिएक्शन में भी तो कहीं जाहिर हो, उसके रिएक्शन में तो कहीं जाहिर नहीं हो रही। या उसने उस पर हाथ उठाया, वो दानपान सी लड़की है, वो 90 मिनट रोज वर्जिश करता है, उस पर हाथ उठाया और हाथ उठाने के बाद वो उससे ज़ाहिर हमदर्दी कर रहा है तलाक के बाद। जी, उन्हें अफसोस है। उसने उसे मारा और उसके दिल में कोई नफरत पैदा नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि रेहाम खान के खिलाफ कोई बात नहीं। कुछ लोग जो है वो रेहाम खान के खिलाफ है, कुछ लोग इमरान खान के खिलाफ है। मतलब वो एक मिस्कीन बना हुआ था अखबार में जिसने सवाल किया था और इतना इशू उठा, वो कह रहा था रेहाम खान की बेइज्जती करते थे इमरान खान के दोस्त उसके सामने। ऐसा नहीं था। और ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी ये गवारा कर सकता है जो थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हो। इमरान खान में हजारों खामियां होंगी, क्या उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तो रेहाम इसे निगेट क्यों नहीं करती, वो क्यों नहीं तरदीद करती इस बात की जब दोनों ने खामोश रहने का फैसला किया ना, इसलिए ये सारी क्या साराइयां हैं जी, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। बहुत मामूली सा हो सकता है किसी चीज में, ये सब राई से पहाड़ और दुम से हाथी बना रहे हैं। अब इसको छोड़ें, असल मौजू पे है। चले, ये तो तसल्ली हो गई कि ना इमरान खान अपने माजी को गले लगाने जा रहे हैं और ना ही रेहाम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। एक थ्योरी एक ये पेश की गई है कि चूंकि इमरान खान बहुत नाशाइस्ता गुफ्तगू करते थे इसलिए उनके साथ सख्त सलूक किया गया जो इस मौके पर। अच्छा, सख्त गुफ्तगू करते थे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सबसे ज्यादा, फिर नवाज शरीफ के बारे में कमोबेश उतना ही, फिर जरदारी के बारे में, ठीक है। उनमें से तो किसी एक ने रद्द अमल नहीं दिया। ये सारा खटराक तो है अखबार नवीसों का। चले, अब इस मामले को अगर अखबार नवीसों के साथ ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करते। एक ग्रुप है जो ये कैंपेन चला रहा है, एक तो मीडिया ग्रुप है, साफ अल्फाज में मैं कहता हूँ, और उसकी वजूहात है और हम सबको मालूम है, और कुछ इंडिविजुअल्स हैं। भाई कोई देखिए, आदमी की पसंद नापसंद भी झलकती है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कोई हद भी है। ये इसको मौके से फायदा उठा के कुछ रेहाम खान के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, कुछ इमरान खान कर रहे हैं। इस तरह नवाज शरीफ की जाती जिंदगी पे गुफ्तगू शुरू कर दिया। एक मिनट ठहरो, 12 वाकयात नवाज शरीफ के, 12, इससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज मुझे मालूम है, लेकिन मैं बड़ा ही बेहया हूँ अगर उसको लिखूं या टीवी पे बयान करूं। लोगों की एक जाती जिंदगी होती है, हम क्यों नहीं समझते? बस छोड़ो इसको, उस पर बात चले, ठीक है। इस बारे में क्वेश्चंस बाकी हैं, वो आपसे पूछते रहेंगे प्रोग्राम्स के दौरान। असल वाकई, असल मुद्दे की तरफ आते हैं। आज मोदी गए हैं कश्मीर में और उस मौके पर श्रीनगर सील कर दिया गया और वो कह रहे थे कि वो कश्मीरियों का दिल जीतने आए हैं। इस मकसद के लिए उन्होंने दाना भी डाल दिया, लेकिन किससे डाला? हबीब अकरम साहब से जानेंगे। हबीब अकरम साहब, आपने ये पिछले प्रोग्राम में एक इशारा दिया था कि कश्मीरियों को लुभाने के लिए एक इक्तिसादी पैकेज दिया जा रहा है, वो दे दिया गया। क्या मकासद है मोदी सरकार के कश्मीर में? देखिए, मोदी सरकार तो ये चाहती है, उसकी बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है कि आर्टिकल 370 जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे तब्दील कर दे। अब उसको कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट जितनी वो चाहती है उसको वहाँ पर नहीं मिल पाई। उसके कुछ लोगों ने दूसरे तीसरी अदालती रास्ते इख्तियार करने की कोशिश की, तो वहाँ पर भी जो कश्मीर की हाई कोर्ट है उसने क्लियर कट एक स्टांस ले लिया। तो 370 बेसिकली जब भी इकोनॉमिक पैकेज की बात हुई है मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की तरफ से,
तो उसकी एक क्लियर कट उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आइंदा इलेक्शन में सम हाउ और अदर किसी तरीके से हम 370 को रिपील करने की के लिए जरूरी हमायत जो है वो हासिल कर सकें। तो वो तो मुझे लग रहा है कि वहां पे नहीं हो सकी। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि इस इकोनॉमिक पैकेज जिस माहौल में दिया गया है, यानी कर्फ्यू लगाकर कश्मीरियों की आप मदद करने चले हैं, तो इससे मसला कश्मीर जो है इंटरनेशनली हाईलाइट हो गया है। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें एक और इससे पहले भी कश्मीर की जमीन आने के लिए एक रथ यात्रा बोर्ड भी बनाया गया था। उसके नतीजे में जिस तरह तहरीक आजादी को महमेज मिली वो सारी दुनिया के सामने है। अब ये रथ यात्रा बोर्ड जैसी ही एक चीज है, और इसके पीछे मैं छुपी हुई एक चीज आपको अर्ज कर दूं, वो ये है कि इस पैकेज के साथ बहुत सारी स्ट्रिंग्स भी अटैच है। जिसे कश्मीर के रहने वाले जानते हैं वो यह है कि बहुत सारे ऐसे हिंदुओं की आबादकारी जो नस्लन अपने आप को पंडित समझते हैं, कश्मीरी पंडित समझते हैं, लेकिन रहते शुमाली हिंदुस्तान में हैं, तो उस तरह के पंडितों की दोबारा आबादकारी करके कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और ये उसका दिबाचा है। यही नुक्ता मैं हारून साहब के सामने रखूंगी। मोदी सरकार ने आज बड़े कश्मीरियों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, ये हमारा मोटो है जो हम कश्मीर में अप्लाई कर रहे हैं। क्या लेने गए वहां, क्या हासिल करके आए? नारे होते हैं, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये क्या बात हुई है? ये सियासी लीडर जो होते हैं ये बड़े चर्प जुबान होते हैं जी, और ये नारेबाजी करते हैं। जो इशू है उस पर तो वो बात कर नहीं सके। एक फिक्रा क्या उन्होंने इस पे कहा कि कश्मीर जो है वो कश्मीरी नाराज क्यों हैं? सिर्फ इतना कहा कि दो नस्लों ने, दो पीढ़ियों ने कुर्बानी दी है जद्दोजहद के। इसका मतलब क्या है इस फिक्रे का? बिल्कुल एक अलग थलग फिक्रा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। देखिए, मैं आपसे पूरे वसूख से कह रहा हूं इस पैकेज पे कभी अमल दरामद नहीं होगा, इसलिए कि अगर इसके साथ शर्त यह है कि पंडित वहां आबाद किए जाएं तो वो आबाद नहीं हो सकते। कश्मीरी अपनी आइडेंटिटी के बारे में दुनिया की तमाम अक़वाम से ज्यादा सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव नेशन ऑन दिस प्लेनेट। जब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उसने, क्या नाम है, किताबुल हिंद में द फेमस हिस्टोरियन, उसने लिखा है कि गैर यहूदी दाखिल नहीं हो सकता। आपको पता है नस्ल यहूदी है, मानते नहीं है वैसे, लेकिन ये वाकया यही है। अच्छा, 500 साल पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जिस आदमी के हाथ पे, जो ईरान से आया, मशहूर फेमस सूफी, नाम नहीं ज़हन में आ रहा, वही लाया था वहां से। कारीगर भी है, शाल बनाने वाले भी है, ब्रह्माशी के भी है। जी, शाह हमदान, वन ऑफ द ग्रेट सूफीज, वो ईरानी थे वो। अच्छा, अब मुझे देखिए बात ही जिस चीज पे तवज्जो देने, एक बात और मैं वसूख से कहता हूं, कश्मीर कभी इंडिया के साथ ज़हनी तौर पे जा सकता ही नहीं है। इंसानों को पैसों से नहीं खरीदा जाता। एक आदमी कहता है मुझे इस कमरे से आज़ाद करो, मैं इस कमरे में, जेल में बंद नहीं रह सकता, ये इस घर में बंद नहीं रह सकता। आप कहते हैं कि तुम खाना अच्छा खाओ, लिबास बड़ा शानदार पहनो, तुम और तुम्हारे जो भी मुतालबे हैं सब मान लिए जाते हैं, तुम पे बड़ी इनायात की जाएंगे, मगर ये आज़ादी का मुतालबा ये क्या मान लेगा? इंसानी फितरत का ये खिलाफ है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ है। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान को पैगाम देना भी है कश्मीर का दौरा। ये वो पाकिस्तान को पैगाम देने में, मगर ये तो इसका एक छोटा सा पहलू है ना। देखिए, मोदी इज द वर्स्ट पर्सन टू डील विद द कश्मीरीज। जिस आदमी ने मुसलमानों का कत्लेआम किया है उससे कश्मीरी मुसलमान कितनी नफरत करते होंगे। उसको तो मुसलमानों के वोट भी नहीं मिले मोदी को, जो चमचे थोड़े से लीडरों में से शामिल हो गए, न मिल सकते हैं, न शूद्रों के मिल सकते हैं। वैसे हारून साहब, मोदी की वजह से हारून साहब, ऐसा नहीं लगता कि मसला कश्मीर इंटरनेशनली उजागर हो गया? बिल्कुल, बहुत उजागर हुआ है और उजागर होगा। खराबी कहाँ है जी? नवाज शरीफ साहब को कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब इस काबिल हैं कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। अच्छा, अमेरिका जाके नवाज शरीफ साहब ने बात तो की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बात की है अमेरिका में। नहीं, मौक़िफ़ ठीक है, मौक़िफ़ ठीक है, काम नहीं करते। बात यह है, आप शायद हुसैन को बनाए ना कश्मीर कमेटी का चेयरमैन, किसी और को बना दे, नून लीग के किसी आदमी को बना, जो मोटिवेटेड हो कश्मीर पे। मौलाना फजलुर रहमान तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं जहाद कश्मीर को जहाद ही नहीं मानता, ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं दिखा सकता हूं अगर वो इनकार करें तो। और वो अफगान जहाद को तरजीह देते थे जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। कश्मीरियों ने अपने जहाद में गैर मुस्लिम अक़लियतों को कभी टारगेट नहीं किया। अखलाकी उसूलों की काफी पासदारी की। मैं नहीं कहता कि मिसाली पासदारी की, मिसाली की होती तो नाकामी नहीं होती। जब अखलाकी उसूलों की मिसाली पासदारी की जाती है तो नाकामी नहीं होती। अगर मिसाली ना की जाए तो स्ट्रगल तवील हो जाती है, ताकि आप यहां तक पहुंचे। ये अली गिलानी कह चुके हैं।
ٹھیک ہے جی حبیب صاحب کوئی نقطہ اٹھائیں؟ بات یہ ہے صاحب ایک اور بات بھی ہے اس میں میں مکمل کر لوں ذرا. بات یہ ہے کہ اس میں کشمیریوں کو اور حکومت پاکستان کو دو کام کرنے، اخلاقی اصولوں کی پاسداری، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ قرآن کہتا ہے اس کے بغیر نہیں کامیابی ہو سکتی، ایک جگہ پہ نہیں بہت سی جگہوں پہ کہتا ہے. اسٹریٹجی ٹھیک وضع کرنی چاہیے. میں نے کوئی اچھا آرٹیکل نہیں دیکھا پاکستان کے حق میں چھپا ہوا کبھی پچھلے 30 سال 40 سال میں جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. ٹھیک نہ جب جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا اس پہ، لیکن ہاتھوں کی زنجیر بنانے سے انڈیا پہ پریشر نہیں آ سکتا. انٹرنیشنل میڈیا میں اور بین الاقوامی سفارتکاری میں مثالی طریقہ اختیار کیا جائے، کمٹمنٹ شو کی جائے. یہ ڈیفینسو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چاہے آپ سچ بھی بولیں اس کا اثر نہیں ہوتا. جی ہارون صاحب، حکومت پاکستان اس بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن مودی سرکار کے اس دورے کے کچھ اور پہلو ہیں جن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. خبر یہ ہے ناظرین کہ مودی نے دورہ کیا کشمیر کا، اور اس کا اندازہ لگائیے کہ کشمیر سے ہمارا کتنا کنیکشن ہے کہ بریک کے دوران بھی ہم کشمیر ہی کے معاملے پر گفتگو کرتے رہے اور بغلے ہار ڈیم کا وہاں افتتاح کر چکے ہیں. فیز 2 کا مودی سرکار کی جانب سے افتتاح کیا گیا ہے. حبیب اکرم صاحب، آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اسے متنازع معاملہ قرار دے چکا ہے، 6 آبجیکشنز پاکستان کی جانب سے اٹھائے جا چکے ہیں، لیکن مودی سرکار جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے. دیکھیے، کشمیر کا ایک تو ہے سیاسی پہلو بھارت کے لیے اور دوسرا ہے معاشی پہلو. جو بغلے ہار ڈیم ہے، بغلے ہار ڈیم ایک متنازع ڈیم ہے جس پہ پاکستان اپنا مقدمہ اگر مؤثر انداز میں آج بھی پیش کرے تو اس میں کچھ نہ کچھ جیت کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ بھارت کا موقف اور بھارت کا عمل، اس میں بھارت کا موقف اور بھارت کا عمل، اس میں دو الگ الگ چیزیں ہیں. پاکستان نے کچھ کوشش کی ہے، لیکن پچھلی حکومتوں میں کچھ آپ یوں کہیے کہ نیم دلی سے کسی کوشش کی ہے. اب بغلے ہار ڈیم کا، بغلے ہار کا فیز 2 جو ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک نئی تھریٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان ایک یعنی واٹر سٹارونگ کی طرف جا رہا ہے، یعنی پاکستان میں پانی مسلسل کم ہو رہا ہے فیکس استعمال کے لیے، جبکہ بھارت جو ہے وہ اپنے ڈیمز بناتا چلا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بلکہ افسوس کی بات ہے، معاف کیجئے گا، افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان نے سندھ طاس کے معاہدے کے تحت بھی جو ڈیم بنانے تھے وہ اپنا پانی آج تک سیکیور نہیں کر سکا، جبکہ بھارت مسلسل اس کوشش میں مصروف ہے کہ پاکستان کے تمام دریاؤں کے اوپر اپنا ایک سیفٹی وال لگا دے، اپنے ایک ایسا وال لگا دے کہ ہمارے وابدہ کے سربراہ ظفر محمود صاحب نے کہا کہ شدید مسئلہ بنتا جا رہا ہے پانی کا، اور پانی کی قلت کا شکار کراچی سب سے بڑی مثال ہے اس کے سامنے. لیکن ہم صرف ابھی کوشش کریں کالا باغ ڈیم پر کے پی کے کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی کمیشن بنائے. صرف وابدہ کے چیئرمین نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے جی پانی، مگر پیسہ کس چیز کے لیے ہے؟ اورنج ٹرین کے لیے ہے، میٹرو کے لیے ہے، اپنی پالیٹکس اور گلگت بلتستان کے لیے بہت سے پروجیکٹس اناؤنس کیے نا، ابھی آزاد کشمیر کے لیے کریں گے. جو پریورٹی ہے، ایک تو مسئلہ ہے نا انڈیا کے ساتھ، اس کو بھی فائٹ کرنا چاہیے. ابھی اکرم صاحب نے ٹھیک کہا، اور کبھی ڈیٹرمنٹلی اس کو فائٹ نہیں کیا گیا، اچھے وکیل نہیں ڈھونڈے گئے، بر وقت کاروائی نہیں کی گئی، ٹائم ہی نہیں، کسی بھی وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، نہ یوسر رضا کے پاس تھا، نہ وہ پرویز اشرف کے پاس ہے، نہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، اور کاموں کے لیے ان کے پاس بہت وقت ہے. لیکن بھائی دیکھیے، جب آپ فوارے لگا دیتے ہیں، اور اگر بڑے پیمانے پہ میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے تو 10 سے 15 ہزار روپے سے زیادہ فی ایکڑ خرچ نہیں آئے گا، اور آپ اسے کیا حاصل کریں گے؟ 90% پانی کی بچت. میں نے یہ تجربہ کیا، خود چھوٹا تھا، میں کاشتکار ہوں. 90% پانی کی بچت، 40% پیداوار میں اضافہ. دیٹ مینز کہ آپ 2.5 کروڑ ایکڑ آپ زیر کاشت ہے، آپ 2.5 کروڑ جو خالی پڑی ہے اس کو فوراً زیر کاشت لے آئیں گے. فوراً سے مراد ہے اس منصوبے پر 10 سال میں عمل کریں تو 10 سال میں، اور 20 سال میں کریں تو کسی ملک کی زیر کاشت اراضی دگنی ہو جائے، 40% اس میں اضافہ ہو جائے تو یہ دراصل 3 گنا اضافہ ہوگا. مگر اس کے لیے کوئی کام کرے نا، جیسے میں نے آپ سے کہا کشمیر پہ کام بھی کوئی کرتا ہے. کام کسی نے کیا؟ مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنا کے آپ یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں. آپ بنا دیں، چودھری نثار کو بنا دیں، کسی اور کو بنا دیں. کر سکتے ہیں کالا باغ ڈیم کے معاملے پر گورنمنٹ کو، کے پی کے اپنے تحفظات ہیں، اگر عمران خان صاحب اس میں سٹیپ ان کریں. عمران خان کیا سٹیپ ان کرے گا؟ دیکھیے، ہر کاریگر اپنی مشین سے کام کرتا ہے. پولیٹیکل لیڈر کی مشین اس کی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. 2 دن سے تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یوم اقبال کی چھٹی کا اعلان کرو. یہ نواز شریف صاحب نے سیکولرز کے زیر اثر یوم اقبال کی چھٹی ختم کر دیا. آپ دیکھیے چھٹیاں کون سی ہیں، آپ کو حیرت ہوگی.
کہ ایسی چھٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ اسلامک نیو ایئر کی چھٹی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے. عید پہ 3 چھٹیاں ہیں، 3 کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری عید پہ بھی 3 چھٹیاں ہیں، 3 کی کیا ضرورت ہے؟ جی تو آپ نے انڈیا نے جب کشمیر کے قبضہ کیا تھا اس دن کی آپ چھٹی منا رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسی چھٹی کا کیا حاصل ہے؟ اس دن تو اسٹرگل ہونی چاہیے. ہاتھوں کی زنجیر بن جاتی ہے. اچھا، علامہ اقبال سے آپ ڈیٹیچ کر رہے ہیں، اور بھی اس میں دیکھیں بڑی لمبی فہرست ہے. مثلا سندھ میں مقامی چھٹی ہوتی ہے بھٹو کے یوم وفات پہ، ان کے پھانسی جب دی گئی تھی. اچھا، اسی طرح 25 دسمبر کو چھٹی دی جاتی ہے. اسی طرح اور بہت سی چھٹیاں ہیں. تو اچھا، تحریک انصاف کے چیئرمین بھی کہہ چکے ہیں کہ یوم اقبال پہ چھٹی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا 2 دن سے میں کہہ رہا ہوں اسے، میسیج پہ میسیج بھیج رہا ہوں، سارے دلائل دے دیے کہ میں ابھی بات کرتا ہوں. پرویز خٹک کو کیا سمجھ اقبال کیا ہے؟ اچھا، کیا سمجھ اس کو؟ اقبالیات کی سمجھ نہیں رکھتے پرویز خٹک صاحب؟ کون اسے سمجھائے گا؟ اچھا چلیں، اس بارے میں ہم بار بار اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے اپیل کر چکے ہیں کہ جو 9 نومبر ہے اقبالیات کے حوالے سے یہ دن خاصی اہمیت رکھتا ہے، اور بچوں کو تو اقبال کا پیغام خصوصاً پہنچنا چاہیے. تو اپیل کی جا سکتی ہے، حکومت کے سامنے التجا رکھی جا سکتی ہے. حکومت دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں ساتھ رہنے کا شکریہ. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اس بارے میں ایک سوال حبیب اکرم صاحب کے سامنے رکھیں گے، لیکن ہندو بنیے کی فطرت کے بارے میں ایک علاج تجویز کروائیں گے ہارون رشید صاحب سے. ایک جنرل ہے، بھارتی جنرل، جن کا ذکر ہے، انہوں نے ذکر کیا ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے ایک شعر 47 میں، 65 میں اور کارگل میں پٹے ہم، 71 میں اور سیاچن میں پٹے ہم. کچھ تو ہے پاکستان کی فطرت میں، سبق کے تلخیاں اور جہالت ہوئی نہیں کم. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے ہم نمٹ لیں گے. ہارون صاحب 67 کی جنگ کا وہ ذکر کرتے ہیں چائنا کے ساتھ کہ ہم نے چین کو بھی بتا دیا کہ بھارت سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. اس گھمنڈ کا علاج کیا ہے؟ نہیں، وہ گھمنڈ کا علاج تو جنگ ہوگی تو اسی میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جنگ ہونی تو نہیں چاہیے خدا نخواستہ. اگر ہوئی، دیکھیے یہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بڑک مارنا اس طرح کی. ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ انڈیا کو شکست ہوئی، ساری دنیا. اس میں کوئی ایک دنیا کا ادارہ ایسا نہیں ہے، اور ایک کوئی میڈیا کا قابل ذکر ادارہ نہیں ہے، اور ایک حکومت ایسی نہیں جو اس سے اختلاف کرے. وہ اس کو فتح بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ 65 کو بھی فتح بنا کے پیش کر رہے ہیں. چلیے 65 میں تو کچھ ان کی کامیابی تھی، کچھ ہماری تھی. وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے تھے، وہ اس میں ناکام رہے تھے. لیکن یہ چین والی جنگ میں تو ان کے نقصانات ڈیفینیٹلی زیادہ تھے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میرے پاس اس وقت اعداد و شمار تو نہیں ہے، مگر جے کے سنگھ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نمٹ لیں گے. کیا نمٹ لیں گے؟ بس کارگل میں ہم گئے 500 کلومیٹر اندر، مطلب ہم تو اس کو نہیں سمجھتے کہ ٹھیک انیشیٹو تھا. تو کیا بگاڑ لیا انہوں نے پاکستان کا؟ اور 71 میں صرف چند لاکھ مہاجر ہی گئے تھے نا، تو انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر کے مشرقی پاکستان پہ قبضہ کر لیا اور ملک کو توڑ ڈالا تھا. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہوتے ہوئے جو سپیریئر ہے، اور میزائل پروگرام کے ہوتے جو انڈیا سے سپیریئر ہے، اور ہماری آرمی فار سپیریئر ہے، اور اس طرح انگیج نہیں ہے، وار ہارڈنڈ ہے. ان کی تو 7 لاکھ کشمیر، 6 لاکھ فوج تو وہیں ہے، آکوپائڈ کشمیر میں ہے، آسام میں ہے، جھارکھنڈ میں ہے، وہاں انہیں رکھنے کی ضرورت ہے. ان کی موبلائزیشن کاسٹ جب وہ بارڈرز پہ ہماری آرمی لاتے ہیں نا، جتنے انہیں مطلوب ہے، تو 80 ارب روپے انڈین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے 160 ارب روپے کے برابر ہیں تقریباً. جنگی جنون ٹھیک ہے، سر پہ سوار ہے. تو یہ موبلائزیشن ہی ان کے لیے آسان نہیں ہے. اور پھر یہ کہ جنگ اس طرح تھوڑی ہوگی. 65 71 جیسی جنگ تو نہیں ہوگی. جنگ میں بیسیکلی میزائل استعمال ہوں گے اور شروع میں، جس میں ایک دن میں دونوں کے ہوائی اڈے تباہ ہو جائیں گے. نمٹ لے گا؟ نہیں، وہ ہم سے کیا نمٹ لے گا؟ یہ اس آرمی سے وہ نہیں نمٹ سکتا. اچھا، وہ کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جائے. کیسے ٹوٹ پھوٹ جائے؟ یہ اشارہ ہے بلوچستان میں انسرجنسی کے میں جو مالی مدد دے رہے ہیں، یہ پاکستانی طالبان کے، افغان کی نہیں، پاکستانی طالبان کی جو مدد کر رہے ہیں. یہاں پہ جو دھماکے کشمیر کراچی میں جو ان کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، یہ ٹارگٹ کلرز کو جو وہ وہاں ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان نے تو بعض اوقات ویسے ہی حربوں سے جواب دیا، لیکن ہم نے انڈیا کے لیے کوئی ٹارگٹ کلرز تیار نہیں کیے.
ہم نے وہاں یہ نہیں کیا کہ کوئی پارٹی کلٹیویٹ کر لے. تو یہ ایسی خرافات ہے, اور اسی کے لیے لفظ میں استعمال تو نہیں کروں گا اس کے لیے, لیکن یہ لفظ جو کبھی بکواس ایجاد ہوا تھا تو ایسی کسی سچویشن میں ہوا ہوگا. چلیں, اگر پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں وہ کس وجہ سے ہے. آپ ہی ہیں اس کا سبب, کچھ اپنے گھر کی بھی خبر لیجئے. پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے, پاکستان میں مسائل ہیں. جرنیل صاحب فرما رہے نا, بھارتی جرنیل, جی جی, یہ جو بھارتی جرنیل صاحب ہے نا, فرما رہے جو کچھ بھی, ان کو صرف پنڈت نہرو کا وہ خط پڑھ لینا چاہیے جو جب انڈو چائنا وار چھڑی تھی تو جو انہوں نے امریکی صدر کو لکھا تھا. وہ ایک ایسی درخواست ہے کہ اسے دنیا کا کوئی ملک بھی اپنے ریکارڈ میں نہیں رکھنا چاہے گا. وہ ایک ایسی بربادی کی اور بے شرمی کی داستان ہے. اگر وہی پڑھ لے اپنی تاریخ سے نکال کے تو ان کو کافی ہو جائے گا. خیر جی, آپ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہی تھی, جی بتائیے گا حبیب صاحب, اس پہ سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, کوئی اے پی سی بلا لی جائے؟ دیکھیں عائشہ صاحبہ, عائشہ ناز آج تک اس پہ کبھی کوشش ہی نہیں ہوئی. اس سے جب ہم نے پاکستان نے 1998 میں ہم نے دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایک یوفوریا پیدا ہوا کہ ہم بڑا طاقتور ملک بن گئے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کو بہت مضبوط سمجھتے ہوئے خام خواہ ایک اعلان کر دیا تھا کالا باغ ڈیم بنانے کا, اور وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی تھی. اس کے بعد پھر جنرل پرویز مشرف نے باقاعدہ ایک سٹریٹجی ڈیوائز کی, اور اس سٹریٹجی میں بہت اہم حصہ تھا جنرل محمد علی درانی صاحب کا, جو ان کے بڑے مشیر خاص بھی تھے. تو اس میں کچھ شیخ رشید صاحب کا بھی حصہ تھا, جی جو وزیر اطلاعات بھی رہے. وہ ایک سٹریٹجی تھی جس کے تحت ایک پولیٹیکل کنسنسس بننا تھا. لیکن پرویز مشرف صاحب چلے گئے حیدرآباد, اور حیدرآباد میں ایڈیٹروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وہ پوری کی پوری سٹریٹجی بغیر عمل کیے بتا دی, اور اس کے نتیجے میں جو پھر بیک لیش آیا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئے. دیکھیں جب بھی کالا باغ ڈیم پہ کوئی کوشش ہوگی تو وہ پہلی بار ہوگی, پولیٹیکل کنسنسس اب تک نہیں بن سکا. نہیں جی, کالا باغ ڈیم نہیں بنانا چاہیے اس وقت, یعنی بننا چاہیے, اس کا بڑا فائدہ ہے. نہیں, منڈا ڈیم بنائیں, بھاشا ڈیم بنائیں, بے شمار ڈیم ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے لیے زمین تک ایکوائر نہیں کی جا رہی, اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. 6 جگہ بابڈا پہلے وہ کر چکا ہے. ابھی چینیوں نے 6 جگہوں کی نشاندہی کی ہے. چینی ایک لیز چاہتے ہیں دریائے سندھ کی, اس کے شمالی علاقوں کی, تو وہ پانی کے ڈیم بنانے شروع کریں نا, ذخیرہ. اس کے لیے یہ دیکھیے پانی کا جو ذخیرہ ہے, خاص طور پہ جہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے, 4 سال میں اپنے خراجات پورے کر دیتا ہے, بعض اوقات 5 یا 6 سال میں. تو اتنی اچھی انویسٹمنٹ کون نہیں کرنا چاہے گا؟ دیکھیں نا, اس کے لیے آپ کو چینی انویسٹمنٹ مل سکتی ہے, اور دنیا میں اس طرح کے اچھے منصوبوں کے لیے دنیا میں بہت سرمایہ ہوتا ہے. تو ہارون صاحب, اگر یہ دہشت گردی سے بڑا مسئلہ ہے تو اس پہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے, ترجیحات میں رکھ لے ہر پارٹی سے. چھوڑے, یہ ہر چیز میں مل بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ جو صحیح ڈیسیژن کر لیں. نہیں, کوئی حکومت کرے, یہ تنے تنہا 100% اتفاق رہے کبھی دنیا میں نہیں ہوتا. اس کے لیے فضا ہموار کریں, جو مفید کام ہے. کالا باغ ڈیم اگر کوئی بھی بناتا ہے, اس وقت تو حالات سازگار نہیں, مثلا جاولک بنا دیتے, چیختے رہتے ہیں نا عبدالولی خان, تو کیا ہو جاتا اس سے؟ بن جاتا, اور پتہ چلتا کہ وہ سیلاب اس سے آتا نہیں ہے, سیلاب اس سے رکتا ہے, سمٹتا ہے. دیکھیں نا, اے این پی کے جو لیڈر ہیں یہ تو سیبوٹاج کرنے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح سندھ کے بعد کمپریس کرتے ہیں, پھر بڑی پارٹیوں سے ڈر جاتی ہیں, خوف زدہ ہو جاتی ہیں. بھلے ڈیرہ اسماعیل خان میں سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے, اگر کام تو کرتے نہیں نا. ڈیرہ اسماعیل خان کی ساری زمینیں آباد ہو جائیں گی اور سونا اگلنے لگیں گی. میاں والی کی زمینیں بہت سی آباد ہو جائیں گی, یعنی کتنے لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی تو ملک کی پیداوار بہت بڑھ جائے گی, اور لاکھوں خاندانوں کو فائدہ ہوگا. آپ اس کے لیے کب فضا ہموار کرتے ہیں؟ تو بھارت میں کیا حکمت عملی ہارون صاحب کہ وہ تیزی سے اتنے ڈیمز, 3000 سے زائد چھوٹے بڑے ڈیمز اس نے تعمیر کر لیے, اور ہم ابھی بہت سے معاملات پہ الجھے بیٹھے ہیں. بھارت کی تو اس کو چھوڑے نا, وہ تو کریں گے ہی نا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ منڈا ڈیم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھاشا ڈیم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو ذخیروں کی جگہ 30-40 سال پہلے پوائنٹ آؤٹ کی تھی, جہاں کوئی ایک گھاس کی پتی بھی نہیں اگتی, ایسے علاقے ہیں, گہرے علاقے ہیں جہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کیوں نہیں وہاں ذخیرہ کرتے؟ آپ چولستان کی زمینیں کیوں نہیں آباد کرتے؟ آپ فواروں سے آپ پاشی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پرواہ ہی نہیں ہے بھائی. اپنے ذاتی کاروباری حکمرانوں نے بھی کبھی کچھ کام کیا. جو زرداری نے کیا, جس دن یہ چلے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا, انہوں نے بھی یہی کیا. لندن میں دولت جمع کی, ہارون صاحب فرانس میں کی, سوئٹزرلینڈ میں کی, دبئی میں, ہمارے وزیر خانہ کا کاروبار دبئی میں. جی حبیب صاحب کیا کریں گے؟ دیکھیے 2010 کا جب سیلاب آیا تھا نا,
تو 2010 کے سیلاب میں مجھے خود نوشہرہ جانے کا اتفاق ہوا. نوشہرہ میں جو اکثر دریا کابل کے ساتھ ساتھ جتنی عمارتیں تھیں وہاں چھتوں تک پانی پہنچا ہوا تھا. تو وہاں پر یہ بڑا اور یہ ایک دلیل دی گئی کہ جناب اس وجہ سے ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنانا چاہتے کہ کیونکہ کالا باغ ڈیم پانی کو ریگولیٹ کر لے گا تو لہٰذا پانی پیچھے دریا کابل میں جمع ہو جائے گا اور نوشہرہ مکمل طور پر ڈوب جائے گا. یہ ان کی دلیل ہے, یہ ان کو آرگیومنٹ جمع ہو جائے گا. اور اچھا او بھائی سیلاب کے موسم میں تو پانی ذخیرہ کیا جائے گا تو وہاں جمع کیسے ہوگا؟ ڈیمز کا مقصد ذخیرہ کرنا ہے پانی کو اور اسے صحیح ٹائم پر یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا پرواہ نہ کرنے کی بات ہوئی ہے حبیب صاحب, ڈیم پانی ریگولیٹ کرتا ہے. جی ایک سوال کرنا ہے آپ سے حبیب صاحب, پرواہ نہ کرنے کے حوالے سے سائیں سرکار کا ایک شکوہ سامنے آیا ہے, انہوں نے تذکرہ کیا ایک شخصیت کا کہ انہیں سندھ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اسی بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعلیٰ سندھ کی بات کر رہتے ہیں جنہوں نے ایک بار پھر لگائی ہے یہ صدا کہ ہوا نہیں ایک وعدہ وفا. وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا تھا, 12 ارب روپے, جن کا شکوہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنے زور بازو پر لڑ رہے ہیں, ایک ڈھیلا نہیں ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. تو کیا وزیر اعظم واقعی لا تعلق ہیں سندھ سے؟ نہیں, بالکل غلط بات وہ کر رہے ہیں. دیکھیے مرکز سے صوبوں کو پیسے ٹرانسفر ہونے کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں بعض اوقات تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے. یعنی پختونخوا کے کوئی 30-40 ارب روپے میرا اندازہ ہے کہ ان کے ذمہ ہیں, وہ ہائیڈل پارک ہے اور چیزیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے, وہ تو اس کے برعکس وہاں گئے اور جا کے کہا کہ مرکز سے ٹرانسپورٹ کے لیے آپ کو پیسے چاہیے, اس کے 6 روپے کا اعلان کیا. باقی وہ اپنے زور بازو پہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ جو سندھ پولیس ہے, نہیں فنڈز نہیں تو پولیس صوبائی محکمہ ہے نا, اس کو فنڈ صوبائی حکومت نے دینے نا. ایک منٹ توقع فرمائیے. جی فرمائیے. 10,000 پولیس والے ہر سال وہ بھرتی کرتے ہیں ایکسٹرا, جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, 2 سے 3 لاکھ روپے لیتے ہیں. یہ پولیس کو بہتر بنا رہے ہیں. کچھ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں پولیس میں, کچھ ان کے لوگ ہیں. اچھا جو یہ سامان خریدنا تھا انہوں نے اے پی سیز وغیرہ 3 گنا قیمت پہ خرید رہے تھے, پورے ملک میں اس پہ ایک ہنگامہ برپا ہوا. یہ اپنے زور بازو پہ لڑ رہے ہیں رینجرز کے لوگ. اب پولیس میں بہتری آئی ہے. ابھی میں نے رینجرز والوں سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں انویسٹیگیشن بہتر ہو گئی ہے. اچھا پولیس کا رول مشتاق مہر رینجرز کو ادائیگی کون کر رہا ہے؟ جی رینجرز کو ادائیگی کون کر رہا ہے؟ رینجرز کو ادائیگی صوبائی حکومت کرے گی تو زور بازو سے کون سے لڑ رہے ہیں؟ اچھا یہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں سے پیسے ملتے ہیں رینجرز کو, یا قائم علی شاہ پیسے دیتے ہیں, قومی خزانے میں سے ملتے ہیں, ٹیررزم کا مسئلہ ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ایک منٹ, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ کراچی سٹی میں اگر ترقی ہوگی تو صوبہ اس کا بینیفیشری ہے نا بیسیکلی. تعلیم اور صحت کے لیے بھی ایک بجٹ کا اعلان کیا, اگلے بجٹ میں اسے ایڈ کیا جائے گا. اس میں کارنامہ کون سا قائم علی شاہ نے آج تک انجام دیا جی؟ ہمیشہ ٹیررسٹوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تو حبیب صاحب صوبائی کو مختاری بھی نہیں ملی, وہ کہہ رہے ہیں یعنی شہر میں جو ڈیش منشیات پہ کوئی قابو پایا سندھ پولیس نے, بتائیے حبیب صاحب, سمگلنگ پہ کوئی قابو پایا, یہ شکایتیں اپنی جگہ موجود ہیں, ایسا کیوں ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کبھی کوئی اچھا آئی لگا دیا ہو؟ ہارون صاحب کراچی میں سمگلنگ منشیات, یہ ایرانی پیٹرول, یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے یہ ایسا حمام ہے جس میں کوئی اپنی دستار باندھ کے نہیں گیا. بحث یہ ہے کہ رینجرز کا رول ہے, ہم سب لوگوں کو پتہ وہ کیسے ہوتا ہے. امپروو کر دیا نا, 80-90% اغوا برائے تاوان بتا ختم ہو گیا نا. سندھ پولیس نے کیا کیا 95 میں تو پولیس نے کر دیا تھا نا, 95 میں پولیس نے کر دیا تھا, 26 سال کے بعد یس رینجرز نے کر دیا, بالکل کیا تھا یار. 26 سال کے بعد کیا, آج کیا. ان کی تو 26 سال پہلے ان کی تو ڈیوٹی نہیں تھی. تو تعلیم اور صحت میں بھی وفاق کی مداخلت, جس کی 2 سال پہلے ڈیوٹی لگی تھی انہوں نے کچھ کام کر کے دکھایا. حالانکہ رینجرز کبھی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتی جتنی اچھی پولیس دے سکتی ہے, اس لیے کہ انٹیلیجنس اصل میں پولیس کے پاس ہوتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وفاق کی مداخلت ہے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی, سندھ میں بھی, جبکہ اتحادی ترمیم کے بعد خود مختاری. کیا فضول بات ہے جی؟ تعلیم اور صحت میں مداخلت ہے؟ کون سی مداخلت ہے جی؟ یعنی ڈاکٹر عاصم صاحب نے ایک ہسپتال پر قبضہ کرنا چاہا تھا, اس سے اگر انہیں منع کر دیا گیا تھا. غریب عورت تھی بیچاری, غریب تو نہیں تھی خیر, بلا اکلوتی عورت تھی جسے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا, مطلب اس کے پاس پیسے تو تھے مگر وہ روتی رہی کئی دن. اور جنرل مشرف نے مجھے بتایا کہ مجھے اس نے فون کیا اور لوگوں کو بھی کیا ہوگا. فائنلی معاملہ کراچی کے کور کمانڈر تک پہنچا, انہوں نے انٹرفیئر, او بھائی اس بیچاری کے ہسپتال پر کس لیے کیا قبضہ کر رہے ہیں؟ ایسٹ میرا خیال کیا اس کا نام ہے, ساؤتھ ایسٹ ہاسپٹل, نام نہیں ٹھیک یاد آ رہا.
तो बेस्ट हॉस्पिटल समझा जाता कराची का। ये सिंध हुकूमत कर रही थी, कितने प्लाटों पे कब्जा किया जरदारी साहब ने, उनके ने वो मंजूर काका ने कितनी जगहों पे कब्जा किया, कितनी जगह कमर्शलाइज की, कितनी हाउसिंग स्कीमें अपने चमचों को बनाने की इजाजत दी, कितने शहर के वसाइल डाइवर्ट किए, पानी का डिस्टेबलाइज शहर को कायम अली शाह और उनकी हुकूमत किए रखती है और जरदारी साहब किए रखते हैं। अच्छा बताइएगा हबीब साहब, अब एनएफसी अवार्ड में ये मामला कैसे हल हो सकता है? उन्होंने शिकवा किया, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए एनएफसी अवार्ड तो बिल्कुल एक अलग मामला है। एनएफसी अवार्ड में तो सारे सूबों ने बैठना है और उसमें फिर इत्तफाक होना है और इत्तफाक राय के बाद वो आगे बढ़ना है। देखिए अब मेरा ख्याल है कि जो आखिरी जो इस वक्त करंट एनएफसी है ये एक्सटेंडेड है, तो अगले साल शायद एनएफसी करना पड़े और सब लोगों को बैठना पड़े, तो फिर उसमें कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन बात यह है कि जिस पैसे की कायम अली शाह साहब बात करें वो अलग पैसा है। देखिए एक तो वो है जो एनएफसी के जरिए एक विफाक से दूसरे सूबों को जाना है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसा पैसा होता है जैसे विफाक को कमिट करता है कि जनाब हम आपको 12 अरब रुपया फलां मंसूबे के लिए दे देंगे, दहशतगर्दी के लिए एडिशनल इमदाद दे देंगे, ये अलग चीजें हैं। अब देखना यह है कि ये पैसे क्या सूबों को जा रहे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं जा रहे। वजीर आजम ने बहुत सारी जगहों पे वादे किए हैं, इसहाक डार साहब ने वादे किए हैं, लेकिन वो अब तक सियासी नारे से आगे नहीं बढ़ सके। आप देखिए कि उन्होंने कहा था कि हम आपको ट्रेन के लिए पैसे देंगे। देखिए पंजाब में उतने वादे भी नहीं है, पंजाब में वादे नहीं है कि विफाक ने नहीं कहा कि जनाब हम देंगे, लेकिन सिंध को कहा था, उन्होंने बलूचिस्तान को कहा था। हबीब अकरम साहब मेरी बात सुनिए, वसाइल के एतबार से सिंध सबसे ताकतवर मंसूबा है, जो बजट उसके पास है आबादी के तनाजुर से पाकिस्तान के बाकी सूबों से ज्यादा है। टेररिज्म से उन्हें खुद फाइट करना है। वो गलत कह रहे हैं कि वो अपने जोर बाजू पे लड़ रहे हैं, वो अपने जोर बाजू पे नहीं लड़ रहे। दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। पीपल्स पार्टी के वज़रा ने इतनी करप्शन किया है कि उसकी तफसीलात बयान करने वाले को शर्म आ गई, इनको कभी शर्म नहीं आई। इन्होंने कौन सा शहर में अच्छा काम किया मुझे बताइए? किसी वाटर बोर्ड में इतनी बेपनाह भर्तियां, लोग जाते ही नहीं और एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। पानी जो है ये शहरियों को नहीं दे सकते, ये कितना बड़ा काम है जी कराची के शहरियों को पानी देना जरूरत से। चलिए 10-15% कम दे दें, 20% कम दे दें, किसी और शहर में भी ये मसला है वसाइल होने के बावजूद। इन्हें कायम अली शाह की इस तरह की बातों का मैं नहीं समझता कोई सीरियस। बल्दियाती इंतखाबात के बारे से मुख्तसरन बताइएगा, वक्त खत्म हो रहा है। खानेवाल और साहिवाल का दौरा किया आपने, बताइएगा क्या वहां भी तरक्याती फंड्स तकसीम किए गए हैं बल्दियाती इंतखाबात से पहले? जी खानेवाल और साहिवाल इन दोनों जगह पर पानी का मसला इतना ही सीवियर है जितना कराची में है। और खानेवाल का मसला पानी का तो ऐसा है कि अगर आप पानी ग्लास में डाले बगैर सिर्फ हाथ में भी डाल लें इस तरह ओक में, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितना पीला पानी है वहां पर निकल। हबीब साहब इसी बारे में आपका प्रोग्राम भी हमने देखा जो दुनिया कारवां है, और नतीजा यही कि मुल्क के मसाइल का हल मिलकर ही निकाला जा सकता है, काइयों में बटकर या रास्ते से हटकर नहीं। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सबका हामी और नासिर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए फी अमान अल्लाह।